ویور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تعلیم کا اقتصادی پہلو۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ تعلیم ایک معاشرتی عمل ہے، اس لیے تعلیم و علم میں جہاں بچے کی ضرورت کا خیال رکھا جاتا ہے، وہاں معاشرے کی ضروریات کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ معاشرہ یہ چاہتا ہے کہ اسکول میں جانے والے بچے روزی کما کر اپنا پیٹ پالنے کی قابل ہو جائیں اور معاشی طور پر عزت زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ معاشرے کی معیشت کو بھی ترقی دیں۔ معاشرہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ تعلیم بچوں کے حصول معاش کا ذریعہ بھی بنے تاکہ وہ عزت کی روزی کمائیں اور دوسروں پر بوجھ نہ بنے۔ علم برائے علم، علم برائے حصول مسرت، علم برائے تعمیر کردار، علم برائے تشکیل معاشرہ جیسے نظریات اپنی جگہ درست ہے، لیکن تعلیم کا اہم مقصد معاشی ترقی بھی ہے۔ وہ دن گئے جب تعلیم کو محض ذہنی ارتقاء سمجھا جاتا تھا اور سوریہ تھا کہ تعلیم پر جو بھی خرچ ہوتا ہے اس کا مادی فائدہ نہیں ہوتا اور مالی منفعت کی صورت میں اس کا کوئی بدل نہیں ہوتا۔ ترقی یافتہ معاشرے ہوں یا ترقی پذیر معاشرے اس بات کا اچھی طرح احساس رکھتے ہیں کہ تعلیم کا نتیجہ مادی منفعت کی صورت میں بھی ملتا ہے۔ برطانیہ میں صنعتی انقلاب کے بعد تعلیمی ترقی کا ایک نیا باب کھلا۔ 1850 کے بعد ہونے والی سائنسی ترقی اور سائنسی ایجادات اور ان سے حاصل ہونے والے جملہ فوائد ان اخراجات کا نتیجہ ہیں جو اس میں برطانوی معاشرے نے تعلیم پر کیے۔ کیا تعلیم و تربیت سے قومی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے؟ اس موضوع پر محققین نے تحقیقات کی جن سے مثبت نتائج برآمد ہوئے۔ ایک مصری ماہر تعلیم اور محقق پروفیسر سولو نے اندازہ لگایا کہ اقتصادی ترقی میں مادی وسائل کا حصہ صرف 10% ہے، جبکہ باقی 90% ترقی تکنیکی اور سائنسی علوم کی مرہون منت ہے۔ یورپ میں آرکسٹ نے ناروے کی 1950 اور 1955 کی مجموعی قومی پیداوار کا مقابلہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ قومی پیداوار میں اضافے کا تقریباً 90% حصہ سائنسی اور تکنیکی ترقیات کی وجہ سے ہے۔ پروفیسر ریڈ وے اور پروفیسر سمجے نے برطانیہ کی صنعت کاری پیداوار کے متعلق 1968 اور 1954 کے شماریات کا موازنہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ صنعتی پیداوار میں اضافے کا 1/4 حصہ مادی وسائل کا مرہون منت ہے اور باقی 3/4 اضافی صنعتی ایجادات اور سائنسی علوم کا مرہون منت ہے۔ ان تحقیقات سے یہ نتیجہ اخذ کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی کہ اگر کوئی معاشرہ اپنے افراد کی تعلیم پر خرچ کرتا ہے تو اسے مجموعی قومی آمدنی میں اضافہ کی صورت میں اس کا بدل ہو سکتا ہے۔ تعلیم کا اقتصادی پہلو۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا تعلیم کی ترقی سے افراد کی انفرادی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے؟ اس موضوع پر بھی تحقیقات ملتی ہیں جن کے نتائج مثبت اور حوصلہ افزا بھی ہیں۔ ایک محقق پینسمن نے تعلیمی اقتصادیات کے موضوع پر تحقیقات کی اور معلوم کیا کہ 1940 میں امریکہ میں وہ ترکھان جو ہائی اسکول تک تعلیم یافتہ تھے، ان ترکھانوں نے جو صرف پرائمری پاس تھے، $900 سالانہ زیادہ کمائے۔ بجلی کا کام کرنے والوں میں یہ فرق $500 کا تھا اور ہتھیار سازوں میں $600 سالانہ تھا۔ تھوڈا رشد نے امریکہ میں ابتدائی، ثانوی اور کالج کی تعلیم سے فارغ ہونے والے لوگوں کی زندگیوں کی آمدنیوں کا مقابلہ کیا۔ وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ 1956 میں کالج سے فارغ ہونے والا
ایک شخص اپنی زندگی میں ایسے شخص سے $1,20,000 زیادہ کماتا ہے۔ آج تک کتنا کلک سنی؟